سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اگر وہ وظیفہ کر لیں اور آپ کا کوئی کام، کوئی دعا، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کو صدق دل سے کریں۔ اگر وہ کام، وہ دعا، وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اور وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو احادیث میں، کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اس کو کرنے سے تو یہ چیزیں ملتی ہے، اور حتیٰ کہ مجھے خود اس کا تجربہ ہے کہ میں نے بھی کئی مرتبہ اس کو کیا اور مجھے کئی مرتبہ اسی دن یا اس کے فوراً والے دن مجھے اس کا رزلٹ ملا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کی مغرب کے بعد، آج تو ایسے بدھ ہے، کل جو جمعرات ہے، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں جو نا ٹائم یا دن یا تاریخ جو چینج ہوتی ہے وہ مغرب سے مغرب، جیسے عیسوی لے لیجئے، انگریزی لے لیجئے تو 12 بجے سے لے کر 12 بجے تک رات، لیکن اردو میں یہ مغرب سے لے کر مغرب چینج ہوتا ہے۔ تو یعنی جمعہ کا دن، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے وظیفہ کرنا۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن جو وقت بتایا 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کیا مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کتنی؟ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجتیں دنیا کی ہوں گی۔ آپ اگر کوئی کام آپ کا اٹک گیا ہے، کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کو جمعہ اور جمعرات والے دن کر کے دیکھیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں۔ مجھے امید ہے کہ اگر وہ کام، وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ ضرور دی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضرورت والا ٹاپک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، یا تو ہم کسی کے اوپر ہیں یا ہمارے کوئی نیچے ہے۔ جیسے میں گھر کا بڑا بھائی ہوں تو میرے نیچے میرے بھائی بہنیں ہیں، تو میں بھائی بہن کے حساب سے میں بڑا ہوا، اور میرے دادا دادی، میرے والدین کے حساب سے میں چھوٹا ہوا۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک اعتبار سے نیچے ہے، ایک اعتبار سے اوپر ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، مالک ہیں، چاہے باپ ہونے کی حیثیت سے، دادا ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، کسی بھی طور پر اس کے نیچے کسی ذات کی، کسی لوگوں کی اگر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو اب وہ ذمہ دار کہلائے گا۔ میں والد صاحب ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے تحت اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے پوتے پر پوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں انہیں اچھا راہ دکھاؤں۔ ایک بڑا بھائی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی، نیچے جتنے بھی ہیں ان کو میں اچھا راہ دکھاؤں۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو، پہلے
خود کو بچانا ہے، اور خود ہی نہیں بچے اور دنیا کو بچانے چلے تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ پہلے خود کو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کی لکڑی کوئی پتھر، جس کی لکڑی درخت وغیرہ کی نہیں ہوگی، بلکہ جس کا ایندھن انسان اور جنات ہوں گے۔ یعنی ہم چولہا جلاتے ہیں تو اس کے لیے لکڑی کا یوز کرتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو جلائی جاتی ہے اس کے لیے لکڑی کا یوز نہیں ہوگا، اس کے لیے انسان اور جنات کے ذریعے اس آگ کو بھگویا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، پہلے تم خود کو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اعتبار سے جامع ہے، ہر اعتبار سے جامع ہے۔ یعنی آپ جس پہلو سے بھی لے، آپ نبی ہونے کی حیثیت سے بے مثل و بے مثال، آپ رسول ہونے کی حیثیت سے بے مثل و بے مثال، آپ والد ہونے کی حیثیت سے بے مثل، ہر طرف سے ہمارے نبی باکمال ہے۔ ایک واقعہ سنیے گا، ایک مرتبہ ایک نوجوان، ایک جو نوجوانی کا دور ہوتا ہے، ایک امتحان کا بھی دور ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری کا بھی دور ہوتا ہے۔ اسی نوجوانی کے دور میں ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اسی نوجوانی کے دور میں جو نفسانی شہوات ہے، نفسانی خواہشات ہے، دوسروں کی طرف جو اپنے آپ کو مائل کرنے کی خواہشات زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، اور اس وقت بہت سارے صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا سوال تھا؟ یا رسول اللہ مجھے غلط کام، بدکاری، زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ کتنا خطرناک سوال تھا۔ اگر میں بڑا بھائی ہوں، آپ والد صاحب ہیں، آپ دادا ہیں، اور آپ سے اپنا نیچے والا کوئی اگر پوچھے کہ ابو مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آپ اس وقت کیا ریئیکشن کریں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا حکم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، ہمارے نبی کا نرالا انداز دیکھیں۔ جب اس نوجوان نے پوچھا، عرض کیا، سوال کیا، حضور مجھے زنا کرنے کی، بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے، تو صحابہ کرام کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے ایسی باتیں کرو گے؟ تو صحابہ کرام اپنی تلوار نکال لیے، اس کو مار دیں گے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم حضور کے سامنے؟ ہمارے نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ تو اس نوجوان کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم قریب آؤ میرے۔ وہ نوجوان قریب آیا اور پوچھا کہ بتاؤ، جو تم سوال کر رہے ہو، اگر وہی کام جو تم کرنا چاہ رہے ہو، اگر وہی کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، اور مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس طرح کا مفہوم تھا۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ، اگر وہی کام جو تم کرنا چاہ رہے ہو اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تم کیا کرو گے؟ پھر کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر کوئی میری بہن کی طرف نظر بھی اٹھا لے تو اس کی نگاہ نکال لوں گا، اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ پھر کہا کہ بتاؤ، اگر وہی کام تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کر لے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کر لے، اس طرح خالہ، پھوپھی، مامی، اس طرح کئی رشتے گنوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس نوجوان کا ہر ایک سوال میں یہی جواب تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میری ماں کی طرف، میری بیٹی کی طرف، میری بہن کی طرف، میری بیوی کی طرف بری نگاہ کر کے دیکھے۔ تو ہمارے نبی نے بہت ہی نرم لہجے میں، بہت ہی آسان لہجے میں جواب دیا کہ اسی طرح کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ تم کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ تم اس طرح کام کرو۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ اب یہ ہوا جب نوجوان کو ایسا جواب دیا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے دل پر رکھا اور دعا کی، یا اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے اور تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنی تھی۔ صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ ہم نے جن نوجوان کو یہ سوال کرتے دیکھا، اس کے بعد ہم نے ان کی زبان پر یہ سب الفاظ کوئی سنے ہی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جو سرپرست ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے پاس حکمت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اپنے ماتحت کی ہر بات پہ غصے کا اظہار کرنا، مارنا، سزا دینا ہی ضروری نہیں، بلکہ الگ انداز سے بھی سمجھا کر بات نمٹائی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر حضور جیسا نمونہ بنیں۔ اور ایک مختصر سا، حضور کو اتنی تکلیف دی گئی کہ جن کی وجہ سے حضور کو اپنا
باپ دادا کا ملک چھوڑ کر، ایک کم بڑی بات ہے، اگر آپ کو آگرہ سے نکال کے کہیں دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. تو ہمارے حضور پہ کتنی تکلیفیں ڈھائی گئی کہ ایک بندہ کو اس کے دیش سے نکال کر باہر کر دیا جا رہا ہے، تو آدمی کتنا برداشت کر سکتا ہے. تو جب مکہ فتح ہوا 10 سال بعد، تو جب تمام مکہ والوں کو جو کافر تھے انہیں قید کر لیا گیا، ہر طرف لاکھوں لاکھ صحابہ کرام حضور ممبر پر کھڑے ہیں، اور تمام کافرین مکہ کے اب ڈر رہے ہیں بہت زیادہ کہ ہم نے تو بہت ستایا، ہم نے تو بہت ظلم کیا، آج ہمارا کیا ہوگا، آج ہماری خیر نہیں. سارے لوگوں ایک دم پریشانی سے، ایک دم ڈر سے خوف زدہ ہے، لرزہ ہے. تو ہمارے نبی اس وقت کیا مثالی جواب دیے کہ اے مکہ والو سنو، آج تم پر میری جانب سے کوئی انتقام نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ایک نمونہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ